جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، حضور کے جود و کرم کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، ای کو تھوڑا کم کریں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حضور سے جو بندہ مانگتا ہے اس کو نہیں کا جواب نہیں آتا، اس کو نہیں کا جواب نہیں آتا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کیوں؟ حضور ہی سب کو عطا کرتے ہیں، کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور مالک ہے، آپ کو کوئی گوڑا سنگی دوست بیلی ہو، کسی جگہ پہ آپ کھانا کھائیں، وہ کہے پیسے میں نے دینے، آپ کہیں میں نے دینے، تو آخر آپ آ کر اس کو کہہ دیتے ہیں یار تیرے میرے پیسے میں کوئی فرق ہے، ایک کوئی چیز تیری میری جیب میں کوئی فرق ہے، وکھو واکھے کام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کچھ خدا کا ہے وہ مصطفیٰ کا، رب نے فرما دیتا محبوب تیری میری عطا کوئی فرق ہے، بس ایک کوئی فرق ہے کہ میں رب ہوں تو میرا بندہ ہے، بس۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حضور کے منگتوں کی شان، جو حضور سے منگتے تیرے قدیموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آواز کھولیں، تیرے قدیموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں بسے دیکھ کے تلوہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، کہیے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ چور جو ہوتے ہیں نا یہ پولیس والوں سے چھپتے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے، مگر سرکار کی شان یہ ہے کہ یہاں کا جو چور ہے وہ حضور کے دامن میں جا کے چھپ جاتا ہے، ادھر بھاگتے ہیں یہاں چھپتے ہیں۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یہ جو رات آنے والی ہے
کل رات، اس میں بندوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضور کا جو عاشق غلام ہے جس سے گناہ ہو جائیں، اس کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، میں مسجد کی مثال دے رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر صرف مدینہ شریف کی طرف ایسے رخ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف رخ، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اشارہ حضور کا ہو جائے تو چاند ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو گناہ کیا ہیں؟ سنیے، ایک میں کیا میرے اس آنکھ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں کیسے جا رہے ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر لامحدود درود اور بے شمار سلام ہوں حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، سید الطاہرین، سلطان المرسلین، تاجدار دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے عظیم اصحاب پر، اور قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اسپیکر کا ڈبہ اس کو اندر موڑیں جی، ہاں آواز صاف کریں جی، کچھ بھی جی۔ اچھا جنریٹر چل رہا ہے، جنریٹر کا پتہ کریں۔ اللہ اکبر، جنریٹر چل جائے نا جی، اتنے لوگ بیٹھتے ہیں پھر۔ اللہ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، سادات کرام اور جمیع بزرگ، بالخصوص قبلہ یادگار اسلاف حضور قبلہ پیران دتا سرکار، آپ تشریف لائے آج کے جمعۃ المبارک میں، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے، آپ کو صحت اور تندرستی اور شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، سننے والوں کی، بولنے والوں کی بے حساب بخشش فرمائے۔ قرآن مجید میں 25ویں سپارے میں سورہ دخان ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی 2-3 آیتوں میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ مجھے کتاب مبین کی قسم، کتاب مبین کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی۔
اور فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اسے برکت والی رات میں نازل کی، برکت والی رات۔ تو قرآن شریف کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک تو پہلے لوح محفوظ سے آسمان پر آیا، تو پھر آسمان سے جبریل لے کر آئے، تو جب آسمان سے زمین پر حضور سید الانبیاء کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ 27ویں رات تھی، اور جب لوح محفوظ سے آیا وہ شعبان کی 15ویں رات تھی، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو پاکستان، ہندوستان اور قریب قریب جو علاقے ہیں ماوراء النہر کے، اس میں عرف میں شب برات کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، اور ہمارے عرف میں اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی شعبان کا بڑی فضیلت والا ہے، پورا مہینہ۔ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی تو پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، پورے شعبان کے 29 یا 30 سارے روزے رکھتے۔ تو ہم نے پوچھا، فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ہر مرنے والے شخص کا فیصلہ اس مہینے میں ہو جاتا ہے، کل نفس میتۃ، یعنی جس جان نے جہان کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ اس مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، یا زندگی کا پتہ کٹ جاتا ہے یا پھر بچ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فأحب ان یأتینی اجلی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت لکھا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت، صحت اجازت دے آپ کو تو باقی جتنے روزے رہ گئے ہیں اس میں سے 5 رکھ لیے جائیں، 7 رکھ لیے جائیں، جتنی آسانی ہو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے سامنے موجود ہے، آپ نے حضرت انس سے یہ حدیث روایت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ شعبان کے، رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ شعبان۔ پوچھا کہ حضور کیوں؟ فرمایا لتعظیم رمضان، اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے شعبان کے روزوں کو فضیلت ملی ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ یہ مضمون بڑا اہم ہے ان دوستوں کے لیے جو شعبان المعظم میں پہلی بار جمعہ شریف سن رہے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کا ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ وہ پھر کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے جی شب برات کا ثبوت ہے جی کسی کتاب میں؟ یہ رات کیا صحابہ نے منائی ہے؟ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے کبھی ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے چند روایتیں پیش کرنی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر بندہ بخشا جائے تو دوسرے کو خوش ہونا چاہیے، یعنی اگر اس رات کسی کی بخشش ہو جاتی ہے تو دوسرے کو تو خوش ہونا چاہیے، حضور کا ایک اور امتی بخشا گیا ہے۔ اب وہ اس پر کہے کہ بخشش کے لیے بھی مجھے حوالہ دو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ بخشش ہوتی؟ تو وہ حوالہ تو ہم دینے سے قاصر ہیں، پھر یہی کہیں گے کہ آپ اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھیں، آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 207 پر یہ روایت لے کر آئے، اور بعض علماء نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ امام ترمذی کا جو رتبہ ہے علم حدیث میں وہ امام بخاری سے بھی زیادہ ہے،
لیکن اگر نہ بھی ہو تو بخاری کے بعد اور مسلم کے بعد تو اسی کتاب کا رتبہ ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بخاری مسلم اور سیاستہ کے علاوہ مانتے ہی نہیں کسی کو. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ بہرحال سیاستہ کی یہ کتاب ہے، امام ترمذی نے حدیث نمبر 739 میں روایت کیا. اور دیکھیے یہ امام ترمذی چیپٹر باندھ رہے ہیں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. یہ باب اس بارے میں ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے. یہ چیپٹر باندھ رہے ہیں کہ شب برات کی افضلیت، یہ چیپٹر. تو اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی محدث کوئی چیپٹر باندھتا ہے تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. جب کوئی، یہ علمی بات ہے اس کو سمجھیے، کہ جب کوئی عنوان قائم کرتا ہے تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. تو امام ترمذی کا یہ چیپٹر باندھنا، آواز ٹھیک کریں یاسین بھائی جلدی کریں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ چیپٹر قائم کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود شب برات کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو سیدھی آگے حدیث پاک ہے جو میں عرض کرتا ہوں. اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے روایت لے رہے ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر نہیں ہیں. دراصل حجرے تھے نا جی، ازواج مطہرات کے 11 حجرے. تو ایک دن آقا علیہ السلام ایک حجرے میں، ایک دن دوسرے میں، ایک دن تیسرے میں. باریاں مقرر تھی کہ آج کون سی زوجہ کے پاس آپ قیام فرمائیں گے، آج کون سی امہات المومنین میں سے کس کی طرف قیام ہوگا. سیدہ فرماتی ہیں قیام کی باری میری طرف تھی اور آپ جانے جانا تشریف بھی لائے، لیکن رات کو میں اٹھی اچانک تو میں نے دیکھا کہ آقا جانے جانا تو نہیں ہے. تو میں فخرجت، میں بے قرار ہوئی اور آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے میں نکلی. ان کو حضور کے بغیر کیسے نیند آ سکتی تھی. تو فرماتی ہیں میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں سیدھا بقیع شریف میں چلی گئی. دنیا کے 2 افضل قبرستان ہیں، ایک جنت المعلا جو مکہ شریف میں ہے اور ایک جنت البقیع جو مدینہ شریف میں. اللہ وہاں مدفن نصیب فرما دے، اللہ مدینے میں مرنا نصیب فرما دے. فرماتی میں اچھا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ قبرستان ہی میں کیوں گئیں؟ آپ کسی اور حجرے کی طرف جا سکتی تھیں، کسی اور جگہ پہ جا سکتی تھیں، آپ سیدھا اپنے حجرے مبارک سے نکل کر قبرستان کی طرف کیوں گئیں؟ فرماتی ہیں مجبوری یہ تھی کہ خوشبو مجھے ادھر سے آ رہی تھی. اور امام سیوطی کی روایت آپ سن چکے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو، ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ حضور گئے؟ بس خوشبو بتا دیتی تھی، ہم خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، آگے پہنچتے تھے نبیوں کا آقا بیٹھا ہوتا تھا. فرماتے ہیں حضور، اب یہاں 2 روایتیں، ایک روایت میں کہ سرکار نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا، حضور اٹھا سکتے ہیں، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اور سر انور آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا، حدیث کے جملے، اکنتی، کہتی میں نے کوئی بات نہیں کی حضور سے، بس میں تو دیکھی. اور حضور چونکہ محو دعا تھے اور مصروف عبادت تھے، تو اس سے ابھی روایت کا جتنا حصہ بیان کیا اس سے 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. نمبر 1 کہ بطور خاص اس رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ حضور کی سنت ہے. ایک تو یہ بات سمجھ میں. دوسرا، وہ بھی اس سے افضل بات ہے، دونوں افضل ہیں. دوسرا کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. ورنہ حضور وہاں بھی تو دعا مانگ سکتے ہیں نا، جہاں چاہیں مانگیں، لیکن قبرستان میں گئے تو پتہ بتایا کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ آنا جانا چاہیے.
ان کا فیض ملتا ہے، باوجود کہ وہ جتنے بھی تھے وہ سارے سرکار کے غلام تھے، لیکن حضور افضل ہو کر ان کی قبروں پر جا رہے ہیں، تو اگر نبی ہو کر امتی کی قبر پر جائے تو پھر امتی کو بھی چاہیے کہ وہ صبح و شام یہ دعا مانگے، یا اللہ کون سا وقت آئے گا میں مدینے چلا جاؤں گا۔ یہ ضمناً جو باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب میں آپ سے کہوں گا ابھی خیال کبھی سنتے سنتے بھی تو خیال مسجد سے باہر چلا جاتا ہے نا، توجہ کہیں اور ہو جاتی ہے۔ اب ذرا واپس آئیں، حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یہ سرکار نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تو فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظننت انکا اتیت بعض نسائک، حضور مجھے گمان ہوا، مجھے خیال گزرا، میرے دل سے خیال گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہم نماز میں ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، خیال گزرتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے خیال گزرا، میرا گمان ہوا کہ آج آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ خیال سوچ رہی ہیں عائشہ سیدہ، اور سرکار فرما رہے ہیں عائشہ میرا جو امتی ہو وہ بشری تقاضے کے مطابق، توجہ رکھیے گا، فرمایا بشری تقاضوں کے مطابق اگر کبھی خیال کر لے، گمان کر لے، تو رب تو مجھے اس پر اطلاع عطا فرما دیتا ہے۔ میرا خیال آپ سمجھے نہیں بات، خیال گزرا سیدہ کے دل سے، اور حضور فرما رہے ہیں خیال کیا گزرا کہ حضور آج کسی اور کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق کسی اور کو دے دیں گے؟ فرمایا میرے امتی کے دل میں جو خیال گزر جائے تو مجھے تو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، اور جو ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھتا ہے اس کی خبر کیوں نہیں ہوگی؟ کمال کرتے ہیں۔ خیال گزرا تو حضور نے گرفت فرما لیا، فرمایا عائشہ تم نے سوچ لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ضائع کر دیں گے؟ حالانکہ حق تو حضرت عائشہ کا حضور نے دینا ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول حق ضائع کر دیں گے۔ کیا معنی؟ فرمایا یاد رکھنا جو کام میرا ہے وہی خدا کا ہے، ہم جدا نہیں ہیں، بس میں خدا نہیں ہوں اور خدا سے جدا بھی نہیں ہوں۔ اس لیے تو رب نے فرمایا جس نے میرے محبوب کی اتباع کی اس نے میری پیروی کی، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے محبوب کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ کیا تمہارا خیال گزرا ہے؟ تو جو خیال پر اتنی مہربانی فرما لیں تو پھر یقین پر کتنا کرم فرماتے ہیں۔ میں رات کو اس ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، حالات ڈاؤن ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، قرضہ بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ کا جو یقین ہے حضور کی ذات پر اس میں تو کمی نہیں آنی چاہیے۔ اوکھا ویلا ہے تو بندہ پیو تو نہیں نہ بدل سکتا، تو جب آپ باپ کا نام نہیں بدل سکتے تو اوکھے ویلے میں آپ کہیں نہیں آج کل میریاں دعاواں نہیں قبول ہونی، آج کل حضور میرے وقت توجہ نہیں فرماندے، تو یہ بات غلط ہے۔ کوئی بھی وقت آئے، کیسا بھی حال ہو، دیکھو میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، ادھر دعا مانگی ادھر قبول ہو گئی، اور ایک بندہ ہے وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی اس نے ایک بار دعا مانگی تو نے اس کی سن لی، اور یہ بیچارہ کتنے دنوں سے مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی نہیں سن رہا ہے، معنی سننے کا، یہ اس کی قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل مسئلہ یہ ہے، یہ جو مجھ سے روزانہ مانگ رہا ہے نا مصلی پر بیٹھ کر، اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔
اگر اس کو میں دے دوں گا یہ مانگے گا نہیں. وہ جو آیا اس نے ایک بار مانگا, میں نے کہا جاؤ لے جاؤ. یہ جو مانگ رہا ہے اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں یہ مجھ سے مانگتا ہی رہے, مانگتا ہی رہے. اس طرح کبھی انسان دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے, نہیں ملتی. وہ کیوں کہ وہ خالی یہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے. تو ہو سکتا ہے اولاد ہو نابینا پیدا ہو جائے, اب نارمل ہو, بلڈ کینسر ہو, کوئی اور بیماری ہو. ہزاروں بیماریاں بچوں کو لگ رہی ہیں, مطلب ریڑھ کی ہڈی کی بیماریاں کل کی خبر تھی بچوں کو لگ رہی. اب وہ یہی دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے دعا کیسے مانگنی چاہیے. دعا تو اس کو یہ مانگنی چاہیے یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. وہ خالی اولاد مانگ رہا ہے. کل جب 10 سال کا ہوتا ہے پھر روتے ہیں تعویذ دیں, بچہ بات نہیں سنتا. اب مولوی صاحب کا تعویذ کیسے اثر کرے گا؟ تعویذ سے زیادہ تربیت اثر کرتی ہے. تعویذ سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. مجھے رات کو ایک بندہ کہنے لگا جی میرے بچے شور بڑا کرتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ پہ گیا ہوگا. کیوں کرے بچہ شور, کیا وجہ ہے؟ گھر میں شور ہوگا تو اولاد شور کرے گی, گھر میں خاموشی ہوگی, تہذیب ہوگی, اولاد بھی مہذب ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے اس کو رہنے دو, اس کو مانگنے دو, کوئی بات نہیں. اور کئی بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں لا انتہا جب مہربانی فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ یہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں, یہ ہمیں کیسے مل گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یاد کرو وہ جو تمہاری دعائیں میں نے قبول نہیں نہ کی تھیں وہ آج کے لیے میں نے جمع کر کے رکھی. اس لیے ہر حال میں راضی رہے, ہر حال میں. پہننے کے لیے دے دیا تو راضی, 2 دن نہیں ملا کوئی بات نہیں. روزانہ اچھا کھانا کھائے, ایک دن اگر سبز مرچوں کے ساتھ کھانا پڑ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ چٹنی کے ساتھ, لسی کے ساتھ کھانا پڑ گیا, کیا قیامت آ گئی؟ ان کو بھی دیکھو جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یعنی ہر حال میں بندہ راضی رہے, ہر حال میں راضی رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل رکھیں کہ ہمارا نبی ہمیں چھوڑے گا نہیں. ہاں یہ یقین کامل ہونا چاہیے, چھوڑے گا نہیں. اب سنیے, اتنی بات سرکار نے فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, فرمایا عائشہ, یہ حضور نے کشف کے ذریعے جان لیا نا, کشف تھا, حضور محتاج نہیں ہے. بلکہ سرکار تو فرماتے ہیں میں رکوع تو رکوع, فرمایا جو تم نماز میں دل میں سوچ رہے ہوتے ہو مجھے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر, اس کا بھی مجھے پتہ ہوتا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. کشف بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. غلاموں کو اللہ اتنا دے دیتا ہے. کتنے اللہ کے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کو یہ نعمت تھی, وہ دیکھ کر بتا دیتے تھے جناب نے کیا کیا, جناب نے کیا کیا, جناب نے کیا کیا. کئی اللہ کے ولی آج بھی ایسے ہیں. ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان میں وہی کچھ کہتے تھے جو لوگ کر کے آئے ہوتے تھے. واضح کہہ دیتے تھے کہ اس نے یہ کیا, نام نہیں لیتے تھے, اگلے کو خود پتہ چل جاتا تھا. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مجھے ان کو فرماتے ہیں ایک نوجوان, یہ کسی کو بھی اللہ نصیب فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نوجوان رو رہا تھا, ہماری دعوت تھی. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے, عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ نے دل ہی دل میں وہ 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا ہوا تھا, اور حضور کا فرمان ہے جو پڑھتا ہے اللہ اسے عذاب قبر نہیں دیتا. فرماتے ہیں دل ہی دل میں نے وہ اس کی والدہ کو ثواب پیش کر دیا. وہ ہنسنا شروع ہو. میں نے کہا جی آپ کیوں ہنسے؟ اس نے کہا جو دل میں آپ نے ثواب دیا اللہ نے اس کی وجہ سے میری ماں کو بخش دیا. یہ میں غلاموں کی بات کر رہا ہوں, آقا کی بات نہیں کر رہا, یہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق ضائع کر دیں گے؟ فرمایا عرض کی حضور آج آپ یہاں تشریف لائیں, شب برات میں خاص بات ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کیا کیا؟ فرمایا اس رات سنیے, ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. ارشاد فرمایا عائشہ آج کی رات بطور خاص اہتمام کے ساتھ, انصرام کے ساتھ اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے. شب برات کی بات ہو رہی ہے. اب جس نے نہیں ماننا اس نے تو پھر چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی نہیں مانا.
حضور نے فرمایا کہ اللہ بذات خود اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے. اور بڑا خاص جملہ اگلا حدیث کے لفظ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. ایک قبیلہ تھا عرب میں، اس کی بکریاں اتنی تھیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری بکریوں کی تعداد کتنی ہے. اتنی بکریاں، اتنا بڑا عرب کا قبیلہ، اس کا نام ہے قبیلہ بنو کلب. کیا نام ہے؟ قبیلہ بنو کلب. اور ان کی بکریاں اتنی تھیں کہ انہیں خود بھی نہ پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنی بکری ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ، یہ جملے ہر امتی کو یاد ہونے چاہیے. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی روایت کیا ہے، موجود ہے. وفی الباب عن ابی بکر الصدیق. کتنا تگڑا راوی کھڑا ہے آگے. مغفرت کی بات تھی نا، لیکن اللہ کرے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اس حدیث پر میں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بزرگوں کی نگاہ کرم سے جو تبصرہ میں کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر سرکار میری اس عرضی کو قبول فرما لیں. تو ادا ہی کوئی پسند آنی ہے سرکار کو، ادا پسند آنی اور کام ہو جانا ہے. مولا روم کی آپ دنیا 1,00,000 آدمی مولانا روم کے ساتھ کاغذ پینسل پکڑ کے چلتا تھا. کتنا؟ 1,00,000 آدمی. جب آپ صبح گھر سے نکلتے تھے جو زبان سے نکلتا تھا وہ لوگ لکھ لیتے تھے. پتہ نہیں وہ آواز کیسے جاتی تھی، وہ سارے معاملات کیسے ہوتے تھے، یہ پہنچانے والا جانے. ٹھیک ہے، ہم کیا اب، اور اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا آپ حیران ہو جائیں گے. آج بھی ترکی والے مزے لوٹ رہے ہیں مولانا روم سے. آپ کے شیخ طریقت، آپ کے مہمان آ گئے تو فرمایا جاؤ رومی کھانا تیار کر کے لاؤ، مہمان آئے ہوں روم. آپ تشریف لے گئے، دیکھا لکڑیاں نہیں ہیں. شیخ نے کہا کھانا پکا کر لاؤ. ہنڈی اپنی ٹانگ کو آگ لگاتی اور اس کے اوپر ہنڈیاں رکھتی. ہنڈیاں پک گئی، ہنڈیاں پک گئی، ٹانگ رہ گئی، ہنڈیاں پک گئی. گوشت اٹھا کر جو ہنڈی بنائی شیخ کی خدمت میں پیش کی. بتایا نہیں کہ حضور میں اتنا بڑا کام کیتا ہے. اب تو تھوڑا سا کام کر کے تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. دین کے لیے تھوڑا سا کام کر لیں تو ساری دنیا کو چیک دکھاتے ہیں، نوٹ دکھا کر ڈالتے ہیں. نہیں، اتنا بڑا کام کیا جناب، بتایا کچھ نہیں. شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. چلے گئے. فرمایا جاؤ آرام کرو. صبح اٹھے ٹانگ سلامت تھی. کیا بات ہے اللہ والا. فرمایا جاؤ سو جاؤ. کھانا پیش کر دیا، کھانا دے کے گئے. صبح اٹھے تو ٹانگ سلامت تھی. اب میرا خیال ہے بخاری کا میں آپ کو حوالہ دے دوں، ٹچ دے دوں. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کروں تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اب یہ کیا ہوا ہے جناب. اللہ کیا بات ہے. تو جو ادا پسند آ گئی اور رب نے کیا کچھ دے دیا، کیسے نواز دیا.
بڑے بڑے ٹانگوں والے ایسے ہیں جن کی ویلیو ہی نہیں ہے، اور مولانا روم کی نہیں تھی اور پیش کر دی، قربان کر دی۔ آج پوری دنیا میں مولانا روم پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، مولویاں تھے پی ایچ ڈی اور دنیا دار ڈاکٹر۔ مجھے ابھی کینیڈا سے ایک بندہ ملا چند دن پہلے، یہاں تشریف لائے، وہ کہتے ہیں کینیڈا کے اندر پوری مثنوی شریف پڑھی ہم نے مولانا روم کی، مثنوی آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اقبال کہتا ہے فارسی زبان میں جس نے قرآن پڑھنا ہو وہ مثنوی شریف کو پڑھ لے۔ تو ادا پسند آ جائے۔ اس حدیث پاک پر میں جو جملہ، پھر حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق میری امت کے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکار کو یہ بھی پتہ ہے میرے امتی کتنے ہیں، یہ بھی پتہ ہے نیک کتنے ہیں، یہ بھی پتہ ہے گناہگار کتنے ہیں، یہ بھی پتہ ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے ان کے جسموں کے اوپر لگے ہوئے بال کتنے ہیں۔ کتنے ہیں، یہ بھی پتہ ہے نیک کتنے ہیں، یہ بھی پتہ ہے گناہگار کتنے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں کتنی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے جسموں پر لگے ہوئے بال کتنے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے جتنے بال ہیں ہر سال اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہگاروں کی اتنی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ عقیدہ ہو تو ایسا ہو، اپنے عقیدے پر ناز کیا کرو، ناز کیا کرو، اور کہاں کہاں سے آپ کو دکھائیں عقیدے، ناز کرو اپنے، صبح شام اٹھ کر اپنے، ہاں ٹھیک ہے گناہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں، بے وفا نہیں ہیں، عمل بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے، مطلب یہ میں نے ترمذی کی بات کی ہے، اور ابن ماجہ میں جو روایت موجود ہے وہاں مولا علی سے روایت ہے، ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو، اور ایسا ہی ہو رہا ہے پوری امت میں ایسا ہی ہو رہا ہے، رات کو قیام دن کو روزہ رکھو، 100 نفل پڑھتے ہیں لوگ رات کو کھڑے ہو کر، صبح روزہ رکھتے ہیں، یہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ روایت کرنے والے مولا علی ہوں تو عمل کیوں نہ ہو؟ اور اس میں یہ جملے اضافی ہیں اور بھی ہیں، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور 4 صدائیں لگاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پہلی صدا الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ آج اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ تو بہترین وظیفہ ہے استغفر اللہ، کیا جی؟ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جس کو معافی مل جائے اسے ہر چیز مل جاتی ہے۔ دوسرا اعلان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی رزق کا متلاشی، کسی کو پیسے چاہیے، اللہ فرماتا ہے رزق چاہیے، کسی کو پیسے چاہیے میں دوں اس کو، کیوں کسی سے مانگتا ہے؟ در دردی در در نالوئی کوئی در چنگا، کس کس کے پاس جا کر ایسے کرو گے؟ مجھ سے مانگو۔ نوکریاں تلاش کرتے ہو، رزق مانگو تمہیں رزق دوں گا، بزنس مین بنا دوں گا، مانگو تو صحیح۔ اور یہاں امت تو آتش بازی میں مصروف ہوتی ہے، مانگے گی کب؟ امت تو آتش بازی میں مصروف ہے، مانگے گی کب؟ وہی جو غریب ماتڑ رہ گئے مسجد میں، تو فرمایا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اسے روزی عطا کر دوں۔ رزق نعمت کو کہتے ہیں، خالی پیسوں کو نہیں کہتے۔ ہمیں تو مقصود تو یہ ہے کہ ہم خوشحال جئیں، اور اس کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کا کرم ہو جانا ضروری ہے۔ پیسے والے صحت کی بھیک مانگ رہے ہیں ہسپتالوں میں، پیسے والے نیند مانگتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، اور جو آدمی 1000 700 1200 کی دیہاڑی لگاتا ہے، مستری یا مزدور ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب اس نے ایسے ہونا ہے 5 منٹ میں تو وہ سو جاتا ہے، اور دوسروں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں نیند کی، اور پھر بھی رات کو 2 4 بار اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے 2 چیزیں، ایک ہے رزق اور ایک ہے رازق۔
تو جو رزق کے پیچھے بھاگے گا اس کو کچھ نہیں ملنا، اور جو رازق کی طرف بھاگے گا رزق اس کے پیچھے بھاگے گا۔ امام ابو یوسف کی بات مجھے یاد آ گئی۔ امام ابو یوسف اسلام کے پہلے چیف جسٹس گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں جی بچے کو دنیا پڑھاؤ جی، پیسہ ہے، دین والوں کے پاس تو کیا ماتڑ لوگ ہیں، روتے پھرتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ان کی میں کیا شانیں بیان کروں، وہ لوگ سمجھیں گے اپنی شان بیان کر رہا ہے، اس لیے میں اماموں اور مولویوں کا ذکر تھوڑا کم کرتا ہوں۔ ان کے لیے تو یہی فضیلت کافی ہے، یہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، بس پیسے والے کہتے ہیں پیچھے، پاویں باہر جا کے گالاں کڈن، سازشیں کریں، یہاں کہنا پڑتا ہے پیچھے سے امام کے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے کیوں کہنا، چاہ کر کہو۔ تو امام ابو یوسف نا روزانہ گھر سے امام اعظم سے بڑی محبت کرتے تھے، علم دین کی مجلس قائم ہوتی تھی، چھوٹی عمر میں آ کر بیٹھ جاتے، امام صاحب کی باتیں سنتے، تو امی گاؤں کے لیے بھیجتی، تو امام ابو یوسف، ان کا نام تھا یعقوب، تو یہ آ کر بیٹھ جاتے۔ وہ ایک دن مائی صاحبہ آئی اور دیکھا امام صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، امام ابو یوسف بیٹھے ہیں، تو برس پڑی امام اعظم پر، مولوی صاحب تسی میرا پتر خراب کر دیتا ہے، تسی میرا پتر خراب کر دیتا ہے، کرو کدھر بھیج دیں تاڑے کو لا کے بہ جانا۔ امام صاحب مسکرا پڑے اور ارشاد فرمایا، ماں جی میں نے صحیح کر رہے ہیں، خراب نہیں کر رہا۔ فرمایا ماں جی دہی لینے کے لیے بھیجا والدہ نے، آپ آ کے بیٹھ کے، فرمایا ماں جی میں تو وہ وقت دیکھ رہا ہوں آپ کا بیٹا تخت پر بیٹھا ہوگا، فالودہ بھی کھا رہا ہوگا، اور خلیفہ ہارون الرشید ہاتھ باندھ کر اس سے مسئلے پوچھ رہا ہوگا، میں تو وہ وقت دیکھ رہا ہوں۔ کہندی چھڈو جی تسی مینوں او کام جڑا ہو ہی نہیں سکدا، او دی دس رہے ہو، پتہ نہیں 50 سال بعد ہونا ہے، جدوں تک میں رواں گی نہیں۔ فرمایا کچھ نہیں ہونا تینوں، فرمایا نہیں انج نہیں ہونا، ویکھیں تیرا پتر کتنے پہنچے گا۔ امام ابو یوسف آپ والدہ کی زندگی میں چیف جسٹس بن گئے، پھر والدہ کا وصال ہو گیا۔ 12 بجے کا ٹائم رات کو، خلیفہ ہارون الرشید کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، طلاق کا، اپنا پرسنلی مسئلہ تھا، تو آپ مسئلہ بتاتے تھے، تو تخت پر اس نے بٹھایا آپ کو اور فالودہ منگوا۔ 30-40 سال کا زمانہ گزر گیا اور فالودہ منگوا گئی، بات کسی خلیفہ ہارون الرشید کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے فالودہ منگوایا، امام صاحب کو تخت پر بٹھایا اور خود کھڑا ہو کر کہنے لگا جی بڈھی نو میں طلاق دے بیٹھا۔ امام صاحب مسئلہ بتاتے ہوئے امام ابو یوسف رو بھی پڑے اور ہنس بھی پڑے۔ تو اس نے کہا جی مسئلہ بتاتے ہو، آپ رو بھی رہے ہنس بھی رہے۔ وہ کہنے لگے رو تو اس لیے رہا ہوں کہ آج میری ماں نہیں ہے، اور ہنس اس لیے رہا ہوں آج میرے استاد کی دعا پوری ہو گئی ہے۔ کتنی تنخواہیں دیتے ہیں اماموں کو؟ 15-20 دے دیتے ہیں۔ تو کیا بتائیں نا، جس بندے کی تنخواہ 20,000 ہو، اس کے بچے بھی ہوں، خوشی غمی میں بھی جانا ہو، گزارا ہوتا ہے؟ بتائیں جی، ان کا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا نہیں ہوتا، ان کا کیوں ہوتا ہے؟ ان کا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے میں خاک نشیں ہوں، میری جاگیر ہے مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں۔ آج تک امام صاحب منع کرتے تھے، میں بھی اپنے بچوں کو کہتا تم بازار میں مت جائیں، کوئی بندہ ہوگا، کوئی اکا دکا جس کی دکان پر میں کبھی دعا کرنے کے لیے گیا ہوں، امام صاحب سختی سے منع کرتے تھے، کبھی امیر آدمی کے پاس بازار میں مت جاؤ، ہو سکتا ہے وہ یہی نہ سمجھے کچھ لین واسطے آئے، لینے واسطے، حالانکہ ضرورتیں تو ان کی بھی ہوتی ہیں، پیٹ تو ان کو بھی لگا ہوتا ہے، گردے ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ میں نے بات اس لیے کی، رزق چاہتے ہو دین سے جڑ جاؤ، کھڈن چو رب روزی دے گا۔ اگر آپ مکمل عالم نہیں بن سکتے، 10 منٹ تو روزانہ دین کو دے دیں، 10 منٹ بھی ہم نہ دیں اور پھر ہم کہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا موسیٰ جب میں لوگوں پر ناراض ہو جاؤں تو میں بغیر وقت کے بارش نازل کرتا ہوں، فرمایا شکر کرو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جتنا جلال ہے اور جو کچھ لوگوں نے میرے محبوب کی عزت کے ساتھ کیا ہے، ان کی تو نسلوں پر پتھر نازل ہونے چاہیے، یہ تو فصلیں گئی ہیں پیٹ رہے ہیں، ان کی تو نسلیں برباد ہو جانی تھی۔ یہ جو بچے ہوئے ہیں یہ علماء کی وجہ سے، دیندار طبقے کی وجہ سے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، مالک بن دینار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے ان لوگوں کی حیا نہ ہو جو مسجد میں رہتے ہیں، میں لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہوں۔
تو ہم تو جمعے کے دن پتہ نہیں کتنا احسان کر کے آتے ہیں. اس لیے آؤ الا من مستغفرین، اللہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معافی دے دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی میں رزق دے دوں. اور کتنا اہم تیسرا جزو ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی شخص جو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے میں اسے اپنی عافیت عطا فرماتا ہوں، میں اسے اپنی پناہ عطا فرماتا ہوں. ہے کوئی شخص جو بیٹا مانگنا ہو، ہے کوئی ایسا شخص جو چاہے میرا قرضہ اتر جائے، فرمایا کچھ بھی نہ کرے، شب برات اپنی جھولی رب کی بارگاہ میں اٹھا، لیکن یقین کامل ہونا چاہیے. سب کی بخشش ہو جاتی ہے، 6 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. نمبر 1 اس رات کو فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. نمبر 2 مشاحن، اگر بدقسمتی سے کسی شخص میں یہ نشانیاں پائی جائیں، یہ حضور کا فرمان ہے، اگر کسی شخص میں یہ نشانیاں پائی جاتی اور وہ سوچتا ہے ہاں یہ تو مجھ میں ہے، تو آج سے اس کو ختم کر دیں، دور کر دیں. بیماری کو دور کرنا چاہیے، دوائی میں دے رہا ہوں، آپ بتایا آقا نے. فرمایا نمبر 1 مشرک، نمبر 2 مشاحن. مشاحن اس آدمی کو کہتے ہیں جو لوگوں سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بس نہیں چلتا لوکی مار دان زندہ کہتے ہیں لوگ اندر چلا جائے. فرمایا جو عداوت رکھتا ہے وہ شب برات کو بھی نہیں بخشا جاتا. نمبر 3 فرمایا قاطع الرحم، جو خونی رشتوں کو توڑے. خونی رشتے، بیٹیوں کو لوگ محروم کر رہے ہیں آج کل وراثت میں، بہنوں سے نہ ملے، کہتے نہیں ملنا. جو خونی رشتوں کو توڑے، شرعی عذر اور ہے، شرعی عذر یہ ہے کہ ایک گستاخ ہے نہ ملے، ایک قادیانی ہے، مرزائی ہے، نہیں ملنا. تو جو خونی رشتوں کو توڑ دے، فرمایا وہ بھی اس رات محروم رہتا ہے بخشش سے. اسی طرح نمبر 4 فرمایا جو شخص تکبر کرے، غرور کرے. کس بات پہ غرور؟ مٹی سے بنا مٹی میں جائے گا، تو غرور کس بات کا؟ اب کیا ہوتا ہے، لوگ میں سنتا ہوں جملے، تو میں نہیں جانتا، میں کون ہوں، کہتے ہیں جو تو میں جانتا نہیں. اللہ فرماتا ہے اس کو کہہ رہا نہیں جانتا، میں تجھے جانتا ہوں، تم کون ہو. دیکھو اللہ بندے کی حقیقت سامنے بیان کر رہا ہے. سورہ دہر میں اللہ فرماتا ہے پوچھنا چاہتے ہو نا تم کون ہو، بڑے پھنے خواہ بنے پھرتے ہو، کہتے ہو تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ایک فون کی مارو، تم بندے کہتے ہیں ایک فون کی مارو تم کبھی سورج نہیں دیکھ سکو گے. اللہ فرماتا ہے آئیے میں بتاتا ہوں تم کون ہو. انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کا عجیب بات ہے، تھے نطفے، کپڑے پہ لگتے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، اور ہم نے نطفے کو بولنا سکھایا ہے، آج یہ کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا. کس بات کا تکبر؟ غرور نہیں. سڑک پر تو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ ایسے گاڑیوں سے نکلتے ہیں 6 گالیاں پہلے دیتے ہیں، بعد میں غریب آدمی کو تو سمجھتے کچھ نہیں. تو فرمایا متکبر بھی. نمبر 5 فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے، والدین کا نافرمان، پیروں کی جوتیاں اٹھائے ماں باپ کی نہ سنے، وہ نہیں بخشا جائے گا. نافرمان والدین کا وہ اس رات محروم ہے. ہم ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نہ بولا کریں، جنہوں نے بولنا سکھایا ہے ہم ان کو کہتے ہیں نہ بولا کریں. کاش کہ ہم بڑے ہی نہ ہوتے، کاش کہ ہم بڑے ہی نہ ہوتے، چھوٹے ہی رہتے. کم از کم ماں باپ کے ساتھ پیار تو کرتے ہیں، بچہ آ کے لپٹتا تو ہے نا، جب بڑا ہو جائے لپٹنا چھوڑ دیا اور سارے کام. اب ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. فرمایا کیا کر لو گے، تم بھی تو بوڑھے ہو گے نا، تمہارے اوپر بھی بچپن کا زمانہ دوبارہ آئے گا، تم بھی ایسے کرو گے، تم محتاج ہو جاؤ گے سٹک کے، جیسے بچپن میں تھے. بچپن میں ہم نے تمہیں سہارا دے دیا، بڑھاپے میں اگر ہم نے تم سے سوٹی چھین لی کیا کرو گے. تو جس شخص نے اپنے والدین کو دکھی کیا ہوا ہے کسی بھی بات پر، وہ 100% حق پہ ہیں یا وہ 100% باطل ہیں، وہ غلط ہیں، آپ صحیح ہیں، پھر بھی کہتے ہیں معاف کر دو، ابا جی معاف کرتے ہو، ماں جی معاف کرتے ہو، تاڑی مہربانی معاف کر، معافی مانگتے رہیں، دھکے مارتے ہیں، نکل جائیں گھر سے، معافی مانگتے ہوئے نکلیں، بخشش ہو جائے گی، اللہ ان کا دل بھی نرم کرتا. اور نمبر 6 فرمایا وہ شخص جو شراب پی اس کی بخشش نہیں. افسوس نہیں ہے، پہلے کافروں کی دکانوں پر بکتی تھی، اب مسلمانوں کے بازار میں بکتی.
باقاعدہ اس کے اوپر پہرا دیا جاتا ہے. تم سیل کرو, تمہارے تک کوئی بندہ آئے گا, میں پوچھ لوں گا اس کو. بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اگر اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا. بس میں نے اشارہ دے دیا آپ کو, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آج آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو. ایک پاناما لیکس اللہ کے پاس بھی ہے. اللہ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر, میں قیامت کے دن تمہارے سارے نامہ اعمال لوگوں کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں. یہ تھے جناب حضرت صاحب, یہ تھے حضرت صاحب, یہ تھے یہ لوگ. یوم تبلی السرائر, اور تمہیں کہوں گا دیکھو پڑھو اس کو. ہاؤ مقرؤ کتابیہ, تمہیں نامہ اعمال ہاتھ میں دوں گا اور کہا جائے گا پورے محشر کو پڑھ کر سناؤ. تو اگر اس میں یہ ہوا میں بغض رکھتا تھا, میں رشتوں کو توڑتا تھا, میں تکبر کرتا تھا, میں نافرمان تھا, حکم ہوگا فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دو. تو یہ 6 لوگ ہیں جن کی صراط کو بخشش نہیں ہوتی, باقی سب کی بخشش ہو جاتی. اور خیر اس پر بڑی روایات ہیں, طویل مضمون ہے. میں اپنے شیخ کریم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور سیدی غوث پاک نے کتاب لکھی, یہ الغنیہ. الغنیہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 339 پر بڑا خوبصورت آپ نے جملہ لکھا. واپس آپ ذرا تھوڑے سے ذوق دوبالا ہو جائے گا. صفحہ نمبر 339 پر آپ فرماتے ہیں شعبان کے کیا کہنے ہیں, شعبان کے کیا کہنے ہیں. اس میں 5 حرف ہیں. نمبر 1 شین, نمبر 2 عین, نمبر 3 با, نمبر 4, نمبر 5 نون. آپ فرماتے ہیں یہ لفظ بھی رب نے ویسے نہیں رکھے, اس کا نام بھی حکمت والا ہے. نمبر 1 فرمایا جو اس کی شین ہے نا, شین, اس سے مراد ہے شرف. اس سے مراد کیا ہے؟ شرف, بزرگی. اور اس کی جو عین ہے اس سے مراد ہے عظمت, بلندی, علو, عظمت. اور شعبان کی با میں اللہ نے بر رکھی ہے. بر کہتے ہیں عربی میں نیکی کو. بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو. فرمایا شعبان کی شین میں اللہ نے شرف رکھا ہے, شعبان کی عین میں اللہ نے عظمت رکھی ہے, شعبان کی با میں اللہ نے نیکی اور تقوی رکھا ہے. 2 جملے رہ گئے, 2 ہی ذاتیں رہ گئیں. 2 یہ غوث پاک کے نظر. غوث پاک سے کسی نے پوچھا تسی انیاں ڈاڑیاں گلاں کیویں کر لیندے ہو؟ فرمایا مولا علی نے لعاب دہن دیا. فرمایا جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا عربی, میں عربی نہیں بول سکتا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا, تو مولا علی آئے. فرمایا عبد القادر منہ کھولیے. میں نے منہ کھولا تو مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا, اپنی زبان سے لعاب دہن میں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا. تو میں نے حضرت مولا مشکل کشا کو کہا حضور نے 7 مرتبہ دیا ہے, آپ نے 6 مرتبہ کہا. یہی بتانا تھا کہ میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا, میں نبی کی برابری, علی نبی کی برابری نہ کرے. اور 14ویں صدی کا ناپاک نطفہ اٹھ کر کہے کہ نبی مجھ جیسا ہے, تو قبر میں تو پہنچ, تجھے پتہ چل جائے گا کہ رب نے مصطفیٰ کو شانیں کیا دی. جب تیرا باپ چھوڑ جائے گا, تیری ماں تیرے ساتھ قبرستان میں نہیں آئے گی, تیرا سگا ویر نہیں آئے گا, تیرا سجن بیلی مٹی پھینک کر آ جائے گا, حضور سامنے آئیں گے, فرشتے پوچھیں گے کرو ہاں وہ تقریریں جو دنیا میں کیا کرتے تھے. کہتے تھے غیب کا علم نہیں ہے, حاضر و ناظر نہیں ہے, جانتے کچھ نہیں ہے, یہ شفاعت نہیں کریں گے, کرو ہاں دوبارہ تقریریں اور مقدر پہ ناز کرو. جب ہم سے پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے مصطفیٰ کے بارے میں, ہم تڑپ کر کہہ دیں گے ہم کہتے تھے ایسی صورت نو میں جان آ گئی. ہم اور کیا کہتے تھے؟ ہم فرشتوں کو کہیں گے ہمارے رجسٹر تم نے تیار کیے ہیں, ہر جمعے میں 2 جگہ پہ تیار کرتے تھے, کھولو ہاں ذرا تمہیں نظر آئے گا. ہم کہتے تھے صورت نو میں جان آ گئی. تمہیں کہیں نظر آئے گا, ہم کہتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہر. یہ سارا اس کی تیاری کرنی ہے آپ نے, یہ پوچھنے نے سوال. تو 2 ہی لفظ رہ گئے, ایک الف ہے ایک نون. آپ فرماتے ہیں شعبان کے الف میں اللہ نے اپنی الفت رکھی ہوئی ہے, شعبان کی الف میں اللہ نے اپنی الفت رکھی ہوئی ہے. توجہ, آخری جملہ فرمایا شعبان کے الف میں, یہ پچھلے سال میں نے بیان نہیں کیا,
ایک بات کو جتنی مرتبہ بیان کریں، جتنی مرتبہ بزرگوں کی نگاہیں ہوتی جاتی ہیں اور اسرار اور رموز کھلتے جاتے ہیں۔ ہمیں مولوی ہونے پر فخر نہیں، کیونکہ ہم مولوی ہیں نہیں، دعویٰ صرف اس بات کا ہے کہ اللہ والوں کے کمی ہیں، اور جب اللہ والوں کی نظر پڑ جائے علوم اور معارف اللہ ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا شعبان کی شین میں ہم نے شرف رکھا، آئین میں عظمت رکھی، بے میں تقویٰ رکھا، الف میں اپنی الفت کو رکھا، اور نون میں محمد کے نور کو رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اور جو یہ شخص چاہتا ہو کہ اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے وہ سارے وظیفے چھوڑ دے اور شب برات میں صرف اور صرف ایک کام کرے، سونے پر درود و سلام پڑھتا رہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی تیسری سالانہ اصلاح امت کانفرنس ہے کل رات، انشاءاللہ بڑی امید ہے انشاءاللہ 10 سے 10:15 کے درمیان بیان شروع ہو جائے گا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، بڑی اہم رات ہے، خود بھی آئیے، اپنے خاص اور عام سارے دوستوں تک یہ دعوت دیجیے۔ اس رات میں دل بدلتے ہیں، کسی کا دل بدل گیا، کوئی نمازی ہو گیا، کسی نے شرع شریف رکھ لی، کسی نے امامہ شریف سجا لیا، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو ضرور تشریف لائیں کل کی اس خاص رات کے اندر اپنے مرکز میں 10 بجے، بڑی امید ہے انشاءاللہ۔ ہم نے باہر سے کوئی نعت خواں نہیں بلائے، اپنے طلباء کے بیان ہوں گے، اور 10 بجے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بیان شروع ہو جائے گا۔ وقت کی پابندی کیجئے گا، انشاءاللہ ہم جلدی صلاۃ و تسبیح، اور پھر انشاءاللہ سحری کا بھی اہتمام